بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے اور فائنلی وہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سے تیرے بین کے آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ نیرب نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ نیلا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دے گی، اور وہ مرتسم کو صاف صاف اس بات پر وارن کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جو تم اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو یا کرنے کی کوشش کرو گے میں اس میں تمہارا ساتھ بالکل بھی نہیں دوں گی۔ تو ناظرین آگے سے مرتسم یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ اس گاؤں کے طور طریقے ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تو آگے سے میرب یہ کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں یہ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پاؤں گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی دیکھ سکوں۔ تو ناظرین مرتسم جیسے پنچایت میں بیٹھا ہے وہ خاص طور پر ایک اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی جو ملک کی طرف سے آئی ہے اس کی عزت بن کر اور اس کی اور ہمارے خاص آدمی کی آپس میں شادی کروا دی جائے گی۔ تو دوسری طرف نیلا کا جو بھائی ہوگا وہ وہاں پر آ جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ پلیز آپ ہماری بہن کے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوگی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی اور وہ نیلا کا ہاتھ پکڑے گی اور جیسے وہ سب کے سامنے لے کر آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں واپس جا رہی ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جب یہ بات سنے گا ایک دم سے غصے میں آ جائے گا اور وہ میرب سے کہے گا کہ تم اندر جاؤ، تمہارا اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی تم پنچایت کے مسئلوں میں کوئی دخل دے سکتی ہو۔ تو آگے سے میرب یہ کہتی ہے کہ میں دخل دے سکتی ہوں کیونکہ یہ سب کچھ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اس لیے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ میرب کا ہاتھ پکڑتا ہے اور جیسے وہ اس کو کمرے میں لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو تم کچھ چاہیے بالکل ویسا ہی نہیں ہوگا اور میں اس کی شادی کروا کر آؤں گا۔ تو آگے سے میرب یہ کہتی ہے کہ میں بھی میرب ہوں اور میں بھی دیکھتی ہوں تم مجھ کی شادی کیسے کرواتے ہو۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے وہ ایک بار پھر سے بنگالی عورت کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک ایسا طاقتور تعویذ دو جس سے مرتسم اور میرب جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اور وہ یہ کہتی ہے یہ لو تعویذ اور اس سے تمہارا کام ضرور ہو جائے گا۔ جب یہ بات سنتے ہی ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ملازمہ اس کو بات بتاتی ہے کہ یہ جو بنگالی عورت ہے یہ بہت پہنچی ہوئی ہے، تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا ماں بیگم جو ہوگی وہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر جیسے مرتسم کو فون کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، اور دوسری طرف مرتسم کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک دم سے رات کے وقت میرب کو لے کر جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ جیسے گاڑی تیز چلا رہا ہوگا تو دوسری طرف میرب اس کو سمجھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم آلریڈی گھر پہنچنے والے ہیں، تم پلیز گاڑی ایسا چلاؤ۔ اور آگے سے مرتسم اس کو یہ کہتا ہے کہ وہاں میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ میں گاڑی ایسا چلاؤں، مجھے تمہاری باتوں کی یا تمہاری انسٹرکشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے وہ گاڑی تیز چلا رہا ہوگا تو وہیں پر بیچ راستے میں میرب اور مرتسم کی ایک بار پھر سے آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور وہیں پر ناظرین مرتسم کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ مرتسم کو جیسے ہاسپٹل پہنچایا جائے گا تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا میرب کا بھی بازو ٹوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو جیسے فون کرتی ہے تو انور اور وقاص جیسے فوراً ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن مرتسم کی جو کنڈیشن ہے وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اور جب انور ڈاکٹر سے مرتسم کے بارے میں پوچھتا ہے تو آگے سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بس آپ دعائی کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے انور ایک دم سے غصے میں آ جائے گا، لیکن وقاص اس کو یہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں اور اپنا کام بخوبی کریں گے کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ اگر مرتسم کو کچھ ہوا تو سارے کا سارا الزام میرب کے اوپر آ جائے گا اور بھابھی بیگم اسے بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑ